میرے دوستوں، آپ رائٹر ہیں، بلاگر ہیں، کنٹینٹ کریئٹر ہیں یا پروگرامر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا زندگی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی سروسز پیش دیتے ہیں لوگوں کو، کوکنگ کرتے ہیں، اور لیکن آپ اپنے کام کو شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ شائع ہیں، فیئر ہے، آپ کے پاس ایک فیئر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ اتنا اچھا کام نہیں کر رہے، آپ کریٹیو نہیں ہیں، تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے ہے۔ میرے دوستو، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم سیکنڈ ویڈیو اور ایک کتاب کے اوپر جس کا نام ہے شو یور ورک بائی آسٹن کلیون۔ میرے دوستو، اس کتاب نے ایٹ لیسٹ میری سوچ کو ری ڈیفائن کیا کہ وائی آئی نیڈ ٹو شیئر مائی ورک۔ میرے دوستو، پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ نیو وے آف آپریٹنگ از چینج۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ آپ کو اگنور نہ کریں، لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ آپ تک پہنچیں گے کیسے جب تک آپ سرچیبل ہی نہیں ہوں گے، دین دیر ول بی اے میچور۔ ہمیشہ سیکھتے رہنے والے بنیے۔ سم ٹائمز پروفیشنل ریزلٹ ہو جاتے ہیں، اور امیچور جو ہوتا ہے وہ پرسن ہوتا ہے جو کبھی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا، فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی، لیکن وہ کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور اپنی چیزوں کو شیئر کرتا ہے۔ تو ہمیشہ وہ رہیے جو امیچور رہیے۔ تیسرے چیپٹر کے اندر آتھر پچھلی تھنگس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنی آواز دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، آپ کی پہچان نہیں بنے گی۔ تو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ۔ جب تک آپ کسی بھی چیز کو شیئر نہیں کرتے تو ہاؤ ٹو فائنڈ یور وائس۔ اور پھر بات کرتے ہیں رابرٹ برٹ کی۔ رابرٹ برٹ ایک ایسے صاحب تھے جو ایک حادثے کا شکار ہوئے اور ان سے بولنے کی صلاحیت کچھ عرصے کے لیے چلی گئی، بٹ ہی وانٹ ٹو شیئر ایوری تھنگ۔ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے فیس بک کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، کوئی بھی چیز جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوتے، جو انہیں اچھی لگتی، اس کے بارے میں وہ ٹویٹ کرتے، وہ بلاگ لکھتے، فیس بک لکھتے، اور اپنا ان کی ایک ویب سائٹ ہے رابرٹ برٹ کے نام سے، robertburt.com، اور اس کے اوپر اب جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ لکھتے۔ تو آتھر از ٹاک اباؤٹ کہ اگر آپ آن لائن اویلیبل نہیں ہیں، آپ کا ورک آن لائن اویلیبل نہیں ہے، تو آپ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ دنیا کے کونے اور نکڑ پہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک آرٹسٹ جب تک اپنی چیزوں کو دنیا کے سامنے نہیں لائے گا، تب تک وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ موجود ہی نہیں کرتا۔ دیٹس اے نیو وے آف ورلڈ۔ تو تھرڈ چیپٹر کے اندر آتھر یہ کہتے ہیں کہ فائنڈ یور وائس، اور آپ کی آواز اس وقت ہی ہوگی جب آپ چیزوں کو شیئر کرنا شروع کریں گے۔ آتھر ایک کوٹ لکھتے ہیں ڈین ہارمن کا کہ فائنڈ یور وائس، shout it from rooftop and keep doing until the people that are looking for you find you۔ یعنی آپ چھت پہ چڑھ جائیں اور لوگ چیخنا شروع کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، until and unless کہ لوگ آپ تک آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی آپ کے کام میں انٹرسٹڈ ہے، then they get your services۔ So یہ کوٹ از ریئلی انٹرسٹنگ۔ تو شیئر اباؤٹ واٹ یو لو، شیئر اباؤٹ واٹ یو لائک، اینڈ شیئر اباؤٹ واٹ یو گڈ ایٹ۔ دین آتھر ایک بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر دیتے ہیں کہ ریڈ آربیٹریز۔ انگریزوں کے دور میں یورپ میں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت کوئی صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی باڈی نیچے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر شخص ان کے متعلق آ کے کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے، ان کی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہے۔ طریقے سے وارن بفیٹ سے کسی نے ینگ بچے، میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا، وارن بفیٹ سے جو سب سے زیادہ رچ پرسن تھا انویسٹمنٹ سے، اس سے ایک ینگ بچے نے آ کے پوچھا کہ میں زندگی میں کامیاب کیسے ہوں؟ تو ہی ٹولڈ ہم کہ رائٹ آربیٹری اور دین اس کو چیز کرو۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اور چارلی مگر کے نام سے ایک صاحب تھا، ان کا پارٹنر تھا، اس کے کوٹ کے اندر بھی یہی تھا کہ دیکھو کہ تم کہاں جا کے ختم ہو رہے ہو، ویئر یو گوئنگ ٹو اینڈ، اور کوشش کرو تم وہاں نہ جاؤ۔ تو میرے دوستوں، اگین وہی والی بات آتی ہے، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اپنا انجام سامنے رکھتے ہوئے فیصلے لینا۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی آربیٹری لکھیں اور اس وقت اور اس کے لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مریں گے تو لوگ آپ کے متعلق کیا کہیں گے، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ موٹیویشن اسپیکر یا بہت سارے لوگ جنہوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا، تو جو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے
اور بالکل مرنے والے ہو گئے اور کسی وجہ سے بچ گئے، یا کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسی کہانیاں ملتی ہیں کہ دے ایکچولی ڈائڈ لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. کچھ فار ایگزامپل، اور دیٹس اگین ایک ڈبیٹ، کچھ دیر کے لیے ڈیڈ رہے، ان کا مائنڈ کلوز ہوا انہوں نے، اور پھر اگین دے کم بیک. دیٹس ہمیشہ سے تھاؤزنڈ آف ایئرس سے اس طرح کی اسٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. دین دیر از اٹ از اے ریئل. لیکن جب وہ واپس زندہ ہوئے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ان کو ہوا، تو ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی. اوبیٹریز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خوف آپ کے ذہن میں ہے کہ لوگ آپ کے متعلق کیا کہیں گے، یا آپ کسی معاملے میں شائع ہیں، وہ کتنی ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جس وقت آپ مر رہے ہوتے ہیں. وہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی کے اندر، اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم پازیٹیو تھنگس، کہ آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے تھے، ایک آپ رائٹر بننا چاہتے تھے، بلاگر بننا چاہتے تھے، اپنی آواز لوگوں کو شیئر کرنا چاہتے تھے، یوٹیوبر بننا چاہتے تھے، یا ایک اچھے سافٹ ویئر ڈیولپر بننا چاہتے تھے، ایک اچھے کنسلٹنٹ بننا چاہتے تھے، اور وہ آپ کس وجہ سے نہیں بن سکے. دیٹس مور امپورٹنٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. دوسروں کے کورس، دوسروں کے آبزرویشن، دوسروں کے فکرے، دوسروں کے انڈرسٹینڈنگ کتنے ان امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو جیسے اب میں کہیں مسلمانوں کا کوٹ پڑھ رہا تھا کہ مطمئنہ، جب مرتے وقت قلب مطمئنہ، کہ میرا دل مطمئن ہے. اب وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ واٹ از اے گڈ تھنگ، لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ موت کو سامنے رکھتے ہوئے جئیں، کہ ہاں آپ نے ایک دن مر جانا ہے. دیٹ از ریئلٹی. اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے تھے، جو آپ کی ریئل وائس تھی، وہ آپ نے نہیں کی. دیٹس دا بگیسٹ ریگریٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. لوگوں کے فیئر، لوگوں کے خوف، لوگوں کی چیزیں ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے دوستو، یہ تھی سیکنڈ نشست، جس کے اندر میں نے آپ کو 2 پوائنٹ ایکسپلین کیے. کتاب کا نام ہے شو یور ورک بائی آسٹن کلیون. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ریمیننگ چیپٹرز کے اوپر، یا جتنا میں کور کر سکوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. تھینک یو فار واچنگ.